والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی. ابھی نعت خوان حضرات یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ جھوٹا ہی جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے. یہ ایک دوستی اور یاری ہے، یہ ایک رشتہ اور تعلق ایسا ہے کہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی کام آئے گا. یہ تعلق کبھی ختم نہیں ہوتا. میاں صاحب فرماتے ہیں کہ بیلی بیلی ہر کوئی آکھے، بیلی بیلی ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جد جاسی جان اکیلی. اس وقت کوئی یار دوست نہیں ہوگا، ایک دوستی اور ایک یاری اور ایک تعلق ہوگا جو اس وقت بھی کام آئے گا، اور وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. وہ تعلق وہ ختم نہیں ہوگا، اس کا فائدہ ادھر بھی پہنچے گا کہ جس طرح وہ دنیا کے اندر فائدہ پہنچاتا ہے. حضور کو جب بھی کوئی امتی پکارتا ہے، چاہے وہ کوئی مصیبت ہو، چاہے کوئی پریشانی ہو، چاہے وقت آخر آ گیا ہو، جب کوئی امتی پکارتا ہے حضور اس کی مدد کے لیے ضرور تشریف لاتے ہیں، حضور اس کی ضرور دستگیری فرماتے ہیں. میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال زار میں، یعنی مشکل میں اگر امتی پکارے، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ غیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ ممکن ہی نہیں سرکار کو پتہ نہ چلے. حضور کا امتی سرکار کو یا رسول اللہ کہہ کے پکارے، یا رسول اللہ مدد کے لیے آئیے. حضور کا امتی پکارے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سرکار مدد کے لیے تشریف نہ لائیں. ہم اس نبی کو نہیں مانتے جو اپنے امتی کی دستگیری نہ کر سکے. ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں. کسی نے بیماری میں پکارا، کسی نے آ کر کہا حضور میری ہڈی ٹوٹ گئی ہے اسے جوڑ دیں، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا، ہڈی کو جوڑ دیا. کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ جسم پر زخم ہو گئے ہیں، پھوڑے نکل آئے ہیں، آپ کچھ کرم فرمائیں. حضور نے لعاب دہن لگایا، سارے جسم کو شفا عطا فرما دی اور تا قیامت اس جسم کے اندر خوشبو پیدا فرما دی. کسی نے آ کر کہا یا رسول اللہ جنگ میں آ کر کہا میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، کچھ کرم فرمائیں. حضور اس کو کھجور کا ایک تنا پکڑائیں اور کہیں جاؤ اس کے ساتھ جا کر لڑو. وہ جا کر لڑے اور بعد میں کہے کہ وہ کھجور کا تنا تلواروں سے زیادہ کام کرنے والا تھا کیونکہ حضور نے میرے ذمہ کیا تھا. مصیبت آن پڑے، پریشانی آن پڑے، کوئی مشکل آ جائے، بس ایک دفعہ اپنے نبی کو پکاریں توجہ کے ساتھ، ایک خلوص کے ساتھ، دل اچھے دل کے ساتھ اپنے نبی کو یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں. وہ ضرور دستگیری فرمانے آتے ہیں، وہ ضرور دستگیری کرتے ہیں. یہ میں بات ہر جگہ جب یہ میرا موضوع ہوتا ہے تو یہ بات میں ضرور جو ہے وہ سناتا ہوں کہ ایک مائی جس کے بارے میں امام قسطلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. امام قسطلانی بخاری کی تشریح کرنے والے شارح بخاری ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ ایک مائی تھی، اس کی دنیا میں عادت ہوتی تھی کہ آنکھوں پر جب کوئی مشکل آتی تو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے یا رسول اللہ کہتی، اس کی وہ مشکل آسان ہو جاتی تھی. فوت ہو گئی، قبر میں گئی، اس کے کسی رشتہ دار نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ پیش آیا تیرے ساتھ. اس نے کہا کہ فرشتے آئے، انہوں نے سوال کیا، بڑی پریشانی تھی مجھے، وہ دنیا میں جو میرا طریقہ کار تھا نا میں نے وہی کیا، آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ، ہاتھ ہٹایا، سامنے رسول اللہ کھڑے مسکرا رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان مصطفیٰ، علماء اہل سنت. پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا، پکارا جب مصیبت میں چلے آئے میرے آقا. وہ آتے ہیں
وہ آئیں گے بلانا ہم نہ چھوڑیں گے، ہم ان کو بلانا نہ چھوڑیں گے، ہم ہر مصیبت میں ان کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کوئی پریشانی آ جائے تو نبی کی بارگاہ میں چلے جانا ہے۔ اللہ نے یہ راہ دکھائی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، اگر کوئی گناہ کر بیٹھیں، اگر کوئی نافرمانی کر بیٹھیں۔ اب آپ دیکھیں نافرمانی کس کی ہے؟ رب کی ہے، اللہ کی ہے نا۔ گناہ کس کا کیا ہے؟ اللہ کا کیا ہے۔ گناہ معاف کس نے کرنا ہے؟ اللہ نے کرنا ہے۔ نافرمانی معاف کس نے کرنی ہے؟ اللہ نے کرنی ہے۔ لیکن حکم کیا ہے؟ جاؤ کا، گناہ کر بیٹھیں تو تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے دربار میں آ جائیں، تیرا وسیلہ پیش کریں، تیرا نام لے کر مجھ سے معافی مانگے، تیرے دربار میں آ جائیں، اور پھر یہ بھی معافی مانگیں اور تو بھی ان کے لیے معافی مانگ تو اللہ انہیں ضرور معاف کر دے گا۔ تو رسول اللہ کی یاری دوستی جو ہے وہ ہمیشہ کام آتی ہے۔ ہر چیز، ہر ناتا تعلق ختم ہو جائے گا۔ گہری دوستیوں کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے، 25واں پارہ ہے، کہ اس دن گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے اس دن۔ جو دوستی کام آئے گی وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دوستی ہے۔ آپ کی دوستی کے علاوہ، آپ کے تعلق کے علاوہ کوئی تعلق قائم نہ رہے گا۔ تو آج اپنا تعلق حضور کے ساتھ مضبوط کر لیں، اپنی دوستی سرکار کے ساتھ مضبوط کریں۔ آج اپنی دوستی، اپنا رشتہ ناتا حضور کے ساتھ مضبوط کریں۔ ہر وقت حضور کی یاد کیا کریں، حضور پر درود پڑھا کریں، حضور کی جو ہے وہ تذکرہ کیا کریں۔ اور درود پاک تو ایسی عبادت ہے کہ اس کا فائدہ ہی بہت زیادہ ہے۔ درود پاک کے بارے میں رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے امتیوں کے قیامت کے دن جب اعمال نامے کھولے جائیں گے، اعمال کو تولا جائے گا، تو نیکیوں والے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، گناہوں والے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ تو میں کیا کروں گا؟ میں ایک کاغذ، ایک پرچہ نکالوں گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھوں گا تو وہ نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اب اس کاغذ میں کیا ہوگا؟ اس کاغذ میں درود پاک لکھا ہوگا۔ وہ امتی جس کی یہ مدد فرمائیں گے، وہ امتی پوچھے گا کہ آپ کون ہیں اور یہ کاغذ کیا ہے؟ حضور فرمائیں گے میں تیرا نبی ہوں اور اس کاغذ پر وہ درود لکھا ہے جو دنیا میں تو مجھ پر پڑھا کرتا تھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔